बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, दावत व तबलीग में गश्त की शरई हैसियत क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग गश्त को फ़र्ज़ ऐन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी मस्जिद का गश्त ना मिले तो फिर किसी दूसरी मस्जिद में जाके गश्त को तलाश करें। अगर वहाँ गश्त मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर किसी तीसरी मस्जिद में जाके गश्त को तलाश करें। अगर वहाँ गश्त हो रहा है तो उसमें शिरकत कर ले। अगर वहाँ पर भी आपको गश्त नहीं मिलता तो जिन लोगों का गश्त निकल गया है वो अगले रोज़ अपनी ही मस्जिद का गश्त करे, यानी गश्त की कज़ा करे। तो क्या वाकई फ़र्ज़ आइन हो गया है गश्त? दूसरा सवाल ये कि दावत व तबलीग वाले जो साथी है वो अपने हर बयान के इब्तिदा में ये बात कहते हैं कि दीन की निस्बत पर थोड़ी देर जमा होना 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। क्या हकीकत है इसकी? क्या वाकई 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है? और तीसरा सवाल ये कि गश्त करके नमाज पढ़ना 7 लाख नमाज़ों का सवाब रखता है, यानी जिसने गश्त करके नमाज पढ़ी उसको 7 लाख नमाज़ों का सवाब मिला या 70 लाख नमाज़ों का सवाब मिला। क्या हकीकत है इसकी? और चौथा सवाल ये कि जब गश्त के लिए जमात जाती है तो मस्जिद से बाहर खड़े होकर दुआ करती है, जो कि जूतों में खड़े होकर दुआ कर रही होती है। तो क्या ये दुआ करना जूतों में खड़े होकर ये बेअदबी कहलाएगा या नहीं? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? आप किताब उठाए फतावा महमूदिया खोल के देखें, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 2 खोल के देखें, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से इमदादुल फतावा खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा उस्मानी खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। एक बात मैं आप हज़रात के सामने पेश कर देता हूँ, मैं कोई दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरी पिछली वीडियोज़ आप उठा के देख लीजिए। लेकिन मैं गुलू का भी कायल नहीं हूँ, यानी कि जिस नहज पे काम रखा गया है अगर उससे ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो गुलू कहलाएंगे। इसलिए जो है मैं गुलू का कायल नहीं हूँ, ना ही मैं गुलू करता हूँ और ना ही गुलू को बर्दाश्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगेगी तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और डिसलाइक करके वीडियो को चले जाना। वो 2-4 बातें अगर उल्टी सीधी भी कहेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि मैं बात सही पेश करूँगा, मैं सही बात पेश करूँगा। अगर आपको बुरी लगेगी तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको मैं ये 7 लाख या 70 लाख नमाज़ों के ताल्लुक़ से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जहन नशीन कर लीजिए, अज़ाब और सवाब का ताल्लुक़ साहिब शरीयत से होता है। यानी कि अगर साहिब शरीयत किसी बात को कह दे कि भाई ये काम करोगे तो इतना सवाब मिलेगा और ये काम करोगे तो इतना गुनाह मिलेगा, तो फिर साहिब शरीयत ने जो कहा वो बिल्कुल बरहक है। और साहिब शरीयत कहते हैं नबी को। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि गश्त करके 7 लाख या 70 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा, तो फिर तो यकीनी है कि मिलेगा। और अगर कहीं पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नहीं मिलता, हदीस नहीं मिलती, तो फिर इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस पे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप जो लोगों को दावत दे रहे हैं जाके चल के फिर के, तो चूँकि ये अल्लाह का रास्ता है, एक एक कदम जो आपका उठ रहा है ये अल्लाह के रास्ते में उठ रहा है, और अल्लाह के रास्ते में उठे हुए हर कदम पे सवाब मिलता है। कितना मिलता है ये अल्लाह बेहतर जाने, इसको हम मुतय्यन नहीं कर सकते। हो सकता है कि 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है कि 70 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है कि कुल एक ही नमाज का हो सकता है कि 27 नमाज का हो सकता है कि 25 नमाज का हो। यानी कि इसको हम तय नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला सवाब तो अता फरमाएगा, क्योंकि आप गश्त कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तरफ बुला रहे हैं। समझ में आ गई? तो आपको सवाब तो मिलेगा, इस नमाज पे ज़्यादा सवाब तो मिलेगा आपको। क्यों? इसलिए कि जितने लोग आपके कहने से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको जितना सवाब मिलेगा उन नमाज़ों के बराबर आपको भी सवाब मिलेगा, और उनके सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। ये बात जहन नशीन रखे। तो 60 लाख या 70 लाख या 7 लाख का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। ये ज़रूर है कि सवाब बढ़ा के दिया जाएगा। तो एक बात हो गई, ये बात जहन नशीन कर लीजिए
کہ روایت میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ گشت کر کے 60 یا 70 لاکھ نمازوں کا یا 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، ایسی کوئی روایت سرے سے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر جمع ہونا، یہ جو ہے 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، تو اس روایت کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ کو اس کے دلائل چاہیے تو میں نے مستقل من گھڑت روایتوں کے تعلق سے 51 ویڈیو کی ایک سیریز پیش کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، پلے لسٹ میں جا کے اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہو گئی، یعنی کہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو نصاب ہے جب تک اس کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے تب تک آپ کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھے گا، اور جب بھی آپ دائرہ کروس کریں گے، باؤنڈری کروس کریں گے، تو آپ جو ہے بہکیں گے، بھٹکیں گے اور اپنی طرف سے وہ باتیں پیش کریں گے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے ایسی باتیں پیش کریں گے جس کا جو ہے اس کام سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ باؤنڈری کراس نہ کرے، باؤنڈری کے اندر ہی رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تیسرا جو سوال ہے کہ جوتوں میں کھڑے ہو کے دعا کرنا کیا بے ادبی ہے یا نہیں، تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اول تو یہ بے ادبی نہیں ہے، پھر دوسری بات یہ کہ دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں نے کبھی بھی یہ متعین نہیں کیا کہ بھائی ہم جو ہے جوتوں میں ہی کھڑے ہو کے دعا کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو خانے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے صحن میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جوتوں کے پاس بھی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے ادبی نہیں کہلائے گا۔ اول تو یہ جگہ متعین نہیں، دوسرا یہ بے ادبی نہیں۔ اگر بے ادبی ہے تو جس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتوں میں کھڑے ہو کے ہی دعا کی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب باہر نکلتے ہیں تو جوتوں کے پاس ہی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد سے باہر آنے کی دعا بھی جوتوں کے برابر میں ہو رہی ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو جوتوں میں کھڑے ہو کے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بے ادبی ہوتی تو پھر یہ بھی بے ادبی ہے، لہٰذا اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے، اور نہ ہی کوئی جوتوں میں کھڑے ہو کے دعا کرنا متعین ہے، نہ ہی کسی نے جو ہے اس کو متعین کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ جو اہم ٹاپک ہے کہ کیا گشت فرض عین ہے یا نہیں، تو دیکھیے فرض عین کے لیے نص کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ گشت فرض عین ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں تو آیا ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے بارے میں خوب جو ہے محنت کرو، یعنی کہ نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، یہ تو آیا ہے۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ گشت فرض عین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طریقے سے گشت کرو گے جیسے کہ عموماً آج دعوت و تبلیغ والے کر رہے ہیں، اور یہ تم پہ فرض عین ہے، کہیں پر بھی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ یہ جو نئے نوجوان یا پھر جو ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس کام میں لگتے ہیں تو یہ جذبات میں آ کے ایسا بول دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی دارالفتہ نے کہیں پر بھی فرض عین کا حکم گشت پہ نہیں لگایا۔ کسی بھی مرکز نے، چاہے وہ مرکز نظام الدین ہو، چاہے رائمنڈ والا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی مرکز ہو، کسی نے بھی گشت کو فرض عین نہیں کہا۔ یاد رکھیے یہ جو بیچ میں ساتھی آتے ہیں نا، یہ جو ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں یا پھر جو ہے جذبات میں آ کے وقت لگا کے جوش میں ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں، ان پہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، لوگ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ فرض عین کا حکم جو ہے نا، انہوں نے خود جو ہے اپنی عقل سے لگایا ہے، شریعت نے فرض عین کا حکم نہیں لگایا، کسی دارالفتہ نے نہیں لگایا، کسی مرکز نے نہیں لگایا۔ یہ تو بلکہ مرکزوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ فرض عین قرار دے رہے ہیں گشت کو۔ دارالفتہ کو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، دارالفتہ کو تو پتہ ہی اس وقت لگتا ہے کہ جب دارالفتہ میں سوال جاتا ہے کہ کیا یہ کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ یا واجب ہے، اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس وقت جو ہے پتہ لگتا ہے۔ اس لیے جو ہے تمام مکاتب فکر جو ہے جو
دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے یا پھر دارالعلوم دیوبند ہے، چونکہ یہ دارالعلوم دیوبند کی ہی ایک شاخ ہے دعوت و تبلیغ، تو سب کا موقف یہی رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جو ساتھی لگے ہوئے ہیں وہ علماء سے جڑ کے رہے، جب بھی علماء سے کٹیں گے تبھی جو ہے راستہ بھٹکیں گے، اسی لیے فرض عین قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں تو جس نے یہ فرض عین کا قصہ چھیڑا ہے کہ یہ گشت فرض عین ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض عین کا حکم صاحب شریعت ہی لگا سکتا ہے، یا تو پھر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اعوذ باللہ، یا تو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر اعوذ باللہ وہی نازل ہوئی ہے، یا پھر یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہے عقل اور نقل دونوں کے خلاف جاتی ہے کہ گشت فرض عین ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فرض عین ہے، صرف اس کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ اس کو کیا دیا جائے گا؟ مستحب قرار۔ یہ تو آپ نے جمعہ کی نماز کی طرح جو ہے قرار دے دیا کہ بھئی جمعہ کی نماز اگر آپ کو آپ کی مسجد میں نہیں ملتی، نکل جاتی ہے تو دوسری مسجد میں تلاش کرے، دوسری میں بھی نکل جاتی ہے تو تیسری میں تلاش کرے، تیسری میں بھی نکل جاتی ہے تو پھر ظہر پڑھے، تو جمعہ کا جو متبادل ہے وہ ظہر ہے۔ تو آپ نے تو یہ قرار دے دیا کہ واقعی فرض عین ہے۔ اس طریقے سے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی، اس لیے ان کو اٹھا لیجئے اور علماء سے جڑ کے رہے۔ علماء اس کام سے کیوں دور بھاگ رہی ہے؟ آپ لوگ مانتے نہیں، اور مانتے نہیں تو علماء اس سے کنارہ کرتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یار علماء جو ہے ہمارے خلاف جا رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں۔ تو خلاف نہیں جاتے، جب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور آپ سمجھتے نہیں پھر وہ کنارہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی بھائی اپنی عزت پیاری ہے، ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، وہ ذلیل ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے جو ہے جہاں تک میری بات ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو کہ گشت کو فرض عین کہتے ہیں ان کو آرام سے بٹھا کر سمجھائے، بتائے کہ یہ کام جو آپ اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے آپ نے دلیل پکڑی ہے۔ پہلے تو اس سے دلیل مانگے، اگر دلیل نہیں دیتا تو پھر اس کو سمجھائے کہ اپنے قول سے رجوع کرے اور آئندہ اس بات کو نہ کہے، استغفار کرے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔